دل کی تعلیم آخر ہے کیا؟ کیا یہ اسلام سے ہٹ کر ہے؟ کیا اس کا وجود نیا ہے؟ ایسے کی تمام سوالات ایک عام بندے کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر یہ دل کی تعلیم ہے کیا، اور اگر اس کا وجود نیا نہیں ہے تو ہم اسے باخبر کیوں رہے؟ اور وہ تمام لوگ جو ہمارے علماء اکرام کو سنتے ہیں، آج کے دور کے علماء سو جن کو میں کہوں گی کہ علماء اکرام تو وہ ضرور ہیں، وہ ظاہر کے علماء ہیں، اور علماء اکرام ہو گئے، مولوی اکرام ہو گئے ہمارے، اور ان لوگوں کو جن لوگوں نے سن رکھا ہے ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہیں۔ ان کے کانسیپٹس کیسے کلیئر ہوں گے جبکہ وہ جن کو سنتے ہیں ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، ان کو خود بیچاروں کو اتنا علم نہیں ہے کہ وہ عوام کو جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں۔ تو پھر ان کے سامنے جب ایسی بات کی جاتی ہے، ایک تعلیم والی اور ایک گہری بات کی جاتی ہے جس کی جہاں تک رسائی جو ہے وہ ان کی نہیں ہے، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ غلط ہے۔ حالانکہ ان کو چاہیے یہ کہ تحقیق کریں اور اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ اگر ہمیں یہ چیز نہیں معلوم تو ہم اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار الحق ہیں، اور وہ سیدی فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار الحق تک جب یہ دل کی تعلیم پہنچی تو سیدی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو سراہا اور اس کے بارے میں مکمل تحقیق کی، اور اس کی باقاعدہ انہوں نے تائید کی، اور باقاعدہ اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ دل کی تعلیم برحق ہے اور یہ من جانب اللہ ہے اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ تو ایسے عالم جو ہیں وہ بہت کم ہیں آج کے دور میں، ہمیں ایسے علماء اکرام کی ہمارے لیے بہت کمی ہے۔ اسی وجہ سے یہ دل کی تعلیم جن لوگوں تک بھی پہنچتی ہے، کیونکہ ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط کامنٹس کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کا جو کیونکہ انہوں نے کچھ ویڈیوز دیکھ رکھی ہوتی ہیں جو کہ جسٹ یوٹیوبرز نے بنائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جسٹ فار دا سیک آف گیٹنگ مور ویوز۔ تو شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ جسٹ ایسی ویڈیوز بنا دیتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کا اپنا ایمان جو ہے وہ یہ چھوٹی سی دنیاوی جو ہے وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا ایمان جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے، ان کو اس چیز کا جو ہے وہ احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے، اتنی اویئرنیس میں چاہتی ہوں کہ سب میں آ جائے کہ کیا ہے یہ دل کی تعلیم، یہ اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ ٹوٹلی اسلام کے مطابق ہے اور اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہم آخری نبی مانتے ہیں، اور ختم نبوت پر ہمارا مکمل ایمان ہے۔ تعلیم ہے کیا؟ تھوڑا سا مختصر بات کرتے ہیں۔ ہمارے اندر لطائف ہیں، 7 لطائف ہیں، اور آگے مزید ان کے جزء ہیں، روحیں ہیں، اور یہ تمام تر روحیں ہمارے جسم میں ابھی تک سوئی ہوئی ہیں، اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان روحوں کو جگائیں اور اپنا تعلق ڈائریکٹلی اللہ سے جوڑیں، کیونکہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور وہ کس لیے بنایا ہے اور کس بنا پر بنایا ہے؟ وہ اسی وجہ سے بنایا ہے کہ ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں جس سے جو ہے وہ ہم خود بھی نہیں جانتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اے بنی نوع انسان، تو نہیں جانتا کہ تیرے اندر کتنے پوشیدہ راز ہیں، کچھ سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو اس طرح سے اس کا جو ہے وہ میں نے آپ کو اپنی ورڈنگ میں بتایا ترجمہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے اندر کی یہ تمام تر روحیں، ہمارے تمام جسے جو ہیں وہ ابھی جو ہیں وہ بیدار نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر جو سب سے طاقتور لطیفہ ہے، لطیفہ نفس ہے، اور لطیفہ نفس کو طاقتور ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس لیے کہ ہم اس کو ڈیلی بیسس پر خوراک دے رہے ہوتے ہیں، ہم ڈیلی بیسس پر اس کو خوراک دیتے ہیں، کھانا پینا ہر چیز اس کی وہ یہ خوراک ہے، اور یہ جب اس کو خوراک مل رہی ہوتی ہے تو وہ طاقتور ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنی تمام روحوں کو، دوسری روحوں کو، دوسرے جو ہمارے لطائف ہیں ان کو بھی اسی طرح سے غذا مہیا کریں گے تو وہ آہستہ گریجولی وہ بھی بیدار ہو جائیں گے، لائک
جس طرح دیکھیں ہم سوتے ہیں تو ہمارا لطیفہ نفس جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، ہمارا جسم ادھر ہوتا ہے، اور ہم خواب میں کبھی کہیں پھر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کہیں، وہ ہم نہیں ہوتے، وہ ہمارا لطیفہ نفس ہوتا ہے۔ تو وہ لطیفہ نفس جو ہے وہ آزاد ہے۔ کیوں آزاد ہے؟ وہ ایک تو طاقتور ہے اور دوسرا وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور وہ آزاد ہے اور وہ گھوم پھر کے آ جاتا ہے شیطانوں کی محفل میں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا، اگر ہمارے اندر کی مخلوقات، ہمارے اندر کی جتنی بھی باقی جو ہے وہ لطائف ہیں، میں ابھی ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، تو وہ جو ہے وہ جب وہ بھی بیدار ہو جائیں گی تو ہم بھی اس قابل ہوں گے کہ ہم بجائے ہماری روح بھی اسی دنیا میں پھرتی رہے، اور کتنا اچھا ہوگا کہ اگر ہماری بھی روح بیدار ہو جائے، ہمارا لطیفہ قلب بیدار ہو جائے، اور لطیفہ سری اور لطیفہ انا بیدار ہو جائے، تو ہماری روح بھی جو ہے وہ عرش الہی تک پہنچ سکے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں، یا یہ جو ہے وہ کوئی بھی فلسفی باتیں نہیں ہیں۔ تو جن کی رسائی صرف اس ظاہری علم پر ہے، جن کی رسائی جسٹ دنیاوی علم کی طرف ہے، وہ باطنی علم سے باخبر ہیں۔ طریقت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ ساری باتیں جھوٹ لگتی ہیں، اور جب انسان کے دل کے اندر نور نہیں ہوتا، اور وہ قرآن پاک ہے، دیکھیں قرآن پاک نور ہے، اور ان علماء اکرام کو اور ہمارے جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے جسٹ ظاہری قرآن پاک پڑھا ہے، ان کو قرآن سے نور کیسے بنانا ہے، کس طرح سے اس کو اپنے دل میں لے کے آنا ہے، اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ۔ چاہیے تو یہ کہ ان کو جو اس بارے میں بتا رہا ہے اس کو فالو کریں، تو الٹا وہ لوگ ان پہ فتوے لگاتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ خلاف ہو جاتے ہیں، اور عجیب عجیب باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں وقار زکا پاکستان کی ایک مایہ ناز اور جانا پہچانا نام ہے، اور ان کو کون نہیں جانتا۔ تو انہوں نے بہت اچھا سٹیپ، جیسے ان کو دل کی تعلیم کا پتہ چلا، جیسے انہوں نے سرکار کو جانا، سیدھی جی کو جانا، تو انہوں نے اس تعلیم کو فالو کیا اور وہ بھی پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ بہت اچھی جو ہے وہ مجھے ان کی بات لگی ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور میڈیا پر آتے ہیں، کیونکہ لوگ اس تعلیم کو پانے کے بعد جو ہے وہ سوسائٹی سے، میڈیا سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ کوئی ہمارے اوپر فتویٰ نہ لگ جائے۔ تو انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر آ کے سیدی جی کے ساتھ کیسے بات کی، بہت ہی اچھا لگا، مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ میتھڈ کا مطلب یہ نہیں ہے ہم شرک کر رہے ہیں بھائی، آج لوگ کہیں گے شرک ہو رہا ہے بھائی۔ جادو کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قل اعوذ برب الناس والی صورت اتاری۔ آپ سب کو معلوم ہے یہ، تو پھر تم بنگالی بابا اور سنیسی بابا کے پاس کیوں جاتے ہو؟ بات صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، لیکن وہ دل میں نہیں ہے تو اثر نہیں ہے، تو اس لیے آپ کا اعتقاد خراب ہو گیا ہے، تو آپ کی زندگی میں یہ تباہ ہو رہی ہے۔ اور جب اب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے تو کہتے ہیں یہ قادیانی ہے، یہ میجک کر رہے ہیں، تو وہ تو شہر تو قرآن میں جو ہے وہ ممنوع ہے اور حرام ہے، ہم بھی حرام سمجھتے ہیں، لیکن جو قرآن کی آیتیں اس میجک کو ختم کر سکتی ہیں، اس کا نور تمہارے پاس نہیں ہے، اس کا نور کس کے پاس ہے یہ ہم جا کر آپ کو دکھائیں گے۔ اللہ کے کلام سے ہی ہوگا ختم یہ، لیکن آپ کے پاس اللہ کا کلام تو ہے، اس کا نور دل میں نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے سارا۔ اچھا جیسے اب لکھنا کہ بلیک میجک کو فالو نہ کریں، اس کو نہ کریں، ارے بھائی آپ نے گھروں کی عورتیں ہیں، توڑے تعویذ کرنے پہ، تعویذ باندھنے پہ اتنا بلیو کرتی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم مطلب یہ تعویذ باندھنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے بھائی پاکستان میں، اور اس بارے میں آپ کو وہ لگ رہی ہے غلط چیز۔ یہ ریسرچ میں ابھی بھی کوئی آ سکتا ہے، اگر امریکہ کا بھائی ویزا ہے نا آپ کے پاس تو میکسیکو میں آپ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں، ہم تو سبھی کو ویلکم کر رہے ہیں، آئے نا، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے۔ اور بلیک میجک کو جو ہم یہ فالو کر رہے ہیں اس کا ڈھونڈ رہے ہیں نا کیور، تاکہ انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ جس طرح پاکستان میں جس سے دشمنی ہو جاتی ہے، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا یا کوئی لڑکی پسند آ گئی تو ایک نے دوسرے کے اوپر میجک کرا دیا، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں نا۔ اگر اس کا کیور عام آدمی کے پاس چلا جائے گا تو آپ امپاورمنٹ محسوس کریں گے نا کہ بھئی ہمارے پاس اس کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو طاقت ہے وہ ہم کو مل گئی ہے، تو ہم ہمارے اوپر جو کوئی اگر میجک کرا بھی دیتا ہے تو اوپر والا قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونک دیں گے تو میجک ختم ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو رکھیں گے اور اس کو بڑا پازیٹیو لیجئے، اس پوری ریسرچ کو، اس پوری چیز کو کہ بھائی جادو کا میکینکس کیا ہے، یہ ہوتا کیسے ہے، یہ سمجھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کرنے لگ جائیں، یہ سمجھ آ جائے گا تو پھر جب آپ پہ ہو رہا ہوگا تو آپ اس کا توڑ نکال سکتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آیت کی صورت پڑھ، یہ جب بھائی دل صاف اور پاک ہوگا
पूरा दिन गाने सुने, डांस किया, वीडियो देखी, फिल्में देखी, आपको लगता है दिल साफ हो गया आपका, है, इससे काम हो जाएगा आपका। एक तो आपके लिए यूनिक किस्म का एक मेथड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं हमने तो बस सूरत पर। भाई कैसे हो सकता है जब पूरा दिन नापाक काम किए हैं, गीबत की है, चोरी की है, करप्शन की है, तो किस तरह से आप पे असर हो सकता है ये मुझे बता दें आप। क्या अभी हो सकता है सर ऐसे कि पूरा दिन करप्शन की, गीबत की, हज करके आए, हज करने के बाद आके एक दूसरे का माल खाया और उसके बाद जो है एक दूसरे के साथ चीटिंग की, जो 100 रुपए की चीजें 200 रुपए की बेची, जो तो मतलब लगता है इनका असर हो सकता है कि इस तरह नहीं, इस तरह तो असर नहीं होता। अच्छा, जो ये आपके और हमारे खिलाफ जो मैनिपुलेट लोगों को कर रहे हैं ना जादू का नाम लेके, वो ये आयतें निकाल के दे रहे हैं, देखो कुरान मजीद में लिखा हुआ है जादू हराम है। अबे हम जादू, हमारा भी ईमान है और इसीलिए तो उस हराम चीज का हम इलाज ढूंढ रहे हैं। जादूगर नहीं बन रहे, जादू नहीं कर रहे, उसका इलाज ढूंढ रहे हैं। यूज इट। थैंक यू सो मच जी। और आई थिंक आपको ये समझ आ जाएगा, ये मैकेनिक्स निकालने का मतलब वो है, वो जो औरतें घर में रो रही हैं, जो जा रही होती है कि जी हमारे पास ये मसले मसाइल है, तो ये हाँ, तो ये डिस्कवर, अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा है हर चीज डिस्कवर करने के लिए। उस पर अमल नहीं बोला कि शैतानी काम सीख कर उस पर अमल करना शुरू कर दो। तो हमारा ये काम शुरू होगा जी। और मेरा मिशन ये, वहाँ जो भी जादू करेगा उसे कहेंगे भाई डोनाल्ड ट्रंप के हाथ जो दिल है उसको आप जरा नरम करने की कोशिश करें अपनी पावर्स की थ्रू मैक्सिकन्स के लिए। देखते हैं क्या होता है। और ज्यादा फतवे लगा दो, फतवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाओ और जिंदगी में कुछ ना करो। कोई काम ही नहीं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि जिस तरह से उन्होंने सईदी जी के साथ आए और बात की। आई होप आपको भी, जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी होगी, मेरे चैनल के थ्रू देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा होगा। और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। आप सबको भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो है वो सरकार को मानते, सरकार की तालीम को मानते हैं और उनको स्टेप जो है वो लेना चाहिए, फॉरवर्ड आना चाहिए, अपने जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आगे आएँ और वीडियोस बना के शेयर करें, ताकि जितना ज़्यादा हो सकता है सरकार की ये तालीम, सरकार का मैसेज और सरकार का मिशन हम ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। और अभी तक भी जो लोग जो है सरकार को नहीं जानते या उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपनी बनाएं, अपनी बना के भी शेयर करें और मेरी इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ आपसे सुबह की वीडियो में। दुआ है कि सरकार हम सबको मिशन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। गौर शाही मरहबा।